नाज़रीन वेलकम बैक। समीना खावर हयात साहबा गुफ्तगू कर रही थी मर्दों की शादियों के बारे में, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जी जवाद साहब, फिर वो बात थी कि 17% हमारी औरतों के कोटे मुख्तस करने चाहिए, उनको मिस्ट्रेस बनाने की बजाय शादियां कर देनी चाहिए उनसे। तो उस पर एक खातून ने कहा जी आप अपने मियाँ को कहेंगी। मैंने कहा जी आपके मियाँ को अपनी इजाजत देंगी आप? उन्होंने ये कहा। मैंने कहा भी इजाजत देने की कौन सी बात है, मर्द को तो 4 शादियां अलाउ है। सूरह निसा आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि मर्द एक एक दो दो 3 4 4 शादियां कर सकता है, लेकिन इंसाफ के साथ और इक्वालिटी का जो कंडीशन लगाई है अल्लाह ताला ने। अगर तुम वो इंसाफ पूरा कर सकते हो तो तुम ये शादियां कर सकते हो। तो वो मैंने इस तरह उधर बात की। जस्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मैंने भी अपने मियाँ को इजाजत दी, और आपके चैनल में आज फिर मैं कहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड को इजाजत तो वो ले ही नहीं सकता मुझसे, लेकिन चूंकि ये 61 का कानून बना हुआ है कि मियाँ औरत से इजाजत लेनी है, मैं इजाजत नहीं समझती हैं कि ये भी औरतों की वेलफेयर थी। ये इजाजत नहीं है, ये औरतों की ही हक की बात की गई थी। एग्जैक्टली। चलें आगे चलते हैं कि जिसको कि गलत पेनिट्रेट किया गया, मीडिया पे गलत उसको लाया गया। मेरी औरतें, असेंबली की कुछ औरतें खफा हो गई थी, मेरी ही पार्टी की कुछ औरतें नाराज हो गई थी, उनको शायद समझ नहीं आई थी। लेकिन जवाद साहब वहां पे और खवातीन जो थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आमना बुटर साहिबा का नाम आज तक मुझे याद है कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि समीना बिल्कुल ठीक बात कर रही है, मैं भी सपोर्ट करती हूं इस बहस में। अच्छा, ये अब आगे चलें कि आपकी जमात के बारे में कहा गया कि जो ही परवेज मुशर्रफ साहब यहां से रुखसत हो जाएंगे तो ये जमात जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो वो अब नजर आना शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली में जो हाल हो रहा है कि यूनिफिकेशन ब्लॉक बन गया है, ये आप देखें कि आप अपने एमपीएस को इकट्ठे नहीं रख पा रहे। जी जवाद साहब, आपने जो अभी कहा कि मुशर्रफ साहब चले जाएंगे तो काफ लीग का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सी बातें निकली थी कि जब मुशर्रफ चला जाएगा तो काफ लीग खत्म हो जाएगी, मुशर्रफ चला जाएगा तो काफ लीग का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो उसकी जमात थी, मुशर्रफ लीग थी। ये बिल्कुल गलत है, आपके सामने है। अभी तक हमें कहा जाता, जो लोग कातिल लीग का कहते थे हमें मुशर्रफ दौर में ही, वो आज खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चलकर हमारे चौधरी साहब को मिलने आए रिकंसिलिएशन की सियासत के लिए, अवाम के मसाइल के लिए वो खुद चलकर आए हैं। तो इसमें आप JUI पीपल्स पार्टी वालों की आप क्या बात करती हैं? वो तो 90 पे एक बड़क लगाते हैं, आगे से उधर से बड़क आती है तो वो उनके पांव पड़ जाते हैं। जी, पीपल्स पार्टी से इक़्तिदार की हुकूमत है ना, वो जो मर्जी आप उनको कहे, अवाम है ना, आप और लोग कुछ भी कह सकते हैं। जमहूरियत इसी का नाम है कि आज पीपल्स पार्टी को या काफ लीग को या नून लीग को हम बोल सकते हैं, उनके मुंह पर उनको कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। अवाम को इख्तियार है, यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत है। लेकिन तो फिर यहाँ पे जमहूरियत की आप बात कर रही हैं, तो ये भी तो जमहूरियत है कि ये वो जो 47 लोग यूनिफिकेशन ब्लॉक बना के चौधरी बरादरान के कुछ मामला के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, ये भी तो जमहूरियत का हिस्सा है। बहुत अच्छी आपने बात की, बल्कि इस बात को आगे कंटिन्यू करूं कि जमहूरियत ये है कि अगर उनको चौधरी बरादरान से कोई इख्तलाफ है तो वो आए और चौधरी साहब से बात करें। क्योंकि जो हमारा आइन है वो कहता है कि आपने जिस टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है, ये 63 आर्टिकल 63A में है कि जिस आपने टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उसी का जो लीडर है उस पार्टी का, वो पार्लिमानी हेड चूज करेगा। अगर इनको प्रॉब्लम है पार्लिमानी लीडर से या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हमारे, तो ये चौधरी साहब के पास आए और चौधरी साहब इनकी मर्जी का मानिका को हेड बना देंगे, ताहिर अली जावेद जो लोटो का सरदार बना हुआ है उसको बना देंगे, इज्जत के साथ, शराफत के साथ और कानून में रहते हुए, आईने पाकिस्तान की इज्जत करते हुए। ये तो गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पर स्पीकर साहब ने इनको सीटें मुख्तस कर दी हैं। स्पीकर साहब तो मजाज ही नहीं रखते। आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर निकालें असेंबली का, आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पार्टी का लीडर है, लीडर शुजात साहब हैं, पंजाब में परवेज इलाही साहब हैं, तो वो मजाज रखते हैं कि स्पीकर साहब को लेटर लिख के दें कि इस बंदे को मैं हस्बे इख्तलाफ या पार्लिमानी लीडर चूज करता हूं, आप इसका नाम मुख्तस कर दें। वही स्पीकर साहब ने 3 साल पहले किया था। आपको याद होगा जवाद साहब के 3 साल पहले भी यही लोटों का ग्रुप खड़ा हुआ था और उनको बिठा दिया गया था झाग की तरह, क्योंकि स्पीकर साहब के पास इख्तियार नहीं था। अब किस इख्तियार के तहत 3 साल बाद स्पीकर साहब ने उनको सीटें अलॉट कर दी हैं? तो ये तो गैर आईनी है, ये जमहूरियत नहीं है, ये गैर आईनी तरीका। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इख्तलाफ ये है कि जी नून लीग की गवर्नमेंट को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? जी, सिर्फ सीटों को बचाने के लिए। ये तो मफामती पॉलिसी या मफामती सियासत नहीं कर रहे हैं,
یہ تو سیٹوں کی سیاست کر رہے ہیں، یہ اپنی سیاست اپنی چمکانے کے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی پورا نہیں ہے، ان کے پاس نون کے پاس تو 170 سیٹیں ہیں۔ اچھا، پاکستان میں تو مفادات کی سیاست ہے، مفاہمتی سیاست تو ہے ہی نہیں ہے۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو مرتے دم تک یہی کہیں گے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے، عوام کا سوچنا ہے، ان کے رونے میں رونا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر آتا ہے یا اب کی جو پالیسی چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ لٹو تے پھٹو کی سیاست ہو رہی ہے، کھائی جاؤ، اپنا پیٹ بھری جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ پرویز مشرف نے بھی یہی کیا۔ پرویز مشرف کا دور دیکھ لیجئے آپ، جو پرویز مشرف کے دور میں ڈرون حملہ ہوا تھا اور آج جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس میں کمپیریزن آپ کر کے بتائیے، کیا پرویز مشرف کے دور میں اتنے ڈرون حملے ہوئے تھے؟ کیا پرویز مشرف کی پالیسی اتنی بری تھی تو آج کوئی پالیسی چینج کی ہے انہوں نے؟ کون سی حکمت عملی بنائی ہے؟ جو پرویز مشرف کو برا کہہ رہے ہیں، میں اس کی فیور نہیں کر رہی، کیونکہ میں اس کی فیور کبھی بھی نہیں کروں گی، نہ میں اس کے ٹینیور میں تھی، لیکن میں ایک نیوٹرل مین بن کے، آپ یا میری جماعت جو ہے اس وقت مسلم لیگ ہے تو میں اس کی ممبر بن کے میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ بتائیے پرویز مشرف کے دور میں اتنا کچھ ہوا تو جو آج ہو رہا ہے؟ نہیں، پرویز مشرف کے دور میں کچھ بھی ہوا، لیکن یقیناً اس سے زیادہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لیکن وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ ان کو جو جرت ملی یہاں ڈرون حملے کرنے کی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف حملے کرنے کی، وہ تو شروعات تو پرویز مشرف کے دور سے ہوئی۔ تو آپ اس کو ختم کریں، آپ آئے ہوئے ہیں 4 سال، چوتھا سال ہے، اگر پرویز ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، تو کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ربڑ سٹمپ ہے اس وقت تو جی دیکھیے پارلیمنٹ نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کیے کہ جی ڈرون حملے بند کیے جائیں، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ پارلیمنٹ تو دیکھیے نا جی، اینڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم وفاق کو دیکھ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، میجورٹی کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جب تک کشکول کا سائز چھوٹا نہیں کرے گی، آئی ایم ایف، کیا مشرف دور میں آئی ایم ایف تھا؟ جو آج آئی ایم ایف سے ہم قرضے لے رہے ہیں، ہمارا بچہ تک ان کا مقروض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، آنے والا پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے آج، تو یہ آئی ایم ایف کا دور کہاں سے شروع ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے آپ تو بند کمپیئر کرایا کر رہی ہیں مشرف کے دور سے آج کے دور جی، کو۔ آج کے دور کو آپ یہ آپ نے بات کی نا کہ کیا مشرف میں یہ تھا، مشرف میں بہت سی کوتاہیاں تھیں، obviously he was dictator، اس نے الیکشن کروائے، جمہوریت آئی، ہماری جماعت، کیونکہ دیکھیے نا اگر نون لیگ نہ ڈیل کر کے عامر کے ساتھ سعودی عربیہ نہ جاتی تو شاید جو آج حالات ہیں وہ نہ ہوتے۔ یہ نون لیگ نے جو 10 سال اپنے گزارے ہیں سعودی عرب کے محلوں میں، اگر وہ پاکستان میں رہتے، اگر وہ جیل کاٹ لیتے تو شاید آج پاکستان کا وہ حال نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام رو رہی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریمنڈ کیس جو ہے یہ ہماری قوم کی ملکی وقار کی توقیر کا باعث بنے گا یا حکمرانوں کی رسوائی کا باعث بنے گا؟ دیکھیے یہ ذرا پریڈکشن کریں آپ۔ ریمنڈ کیس میں تو اس نے 4 لوگوں کو جو مارا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، وہ 4 افراد نہیں ہوئے، 4 خاندان ہوئے ہیں، 3 لوگ مرے، چوتھی شمائلہ اسی کی وجہ سے گئی ہے جی۔ شمائلہ نے جو خودکشی کی ہے، وہ نہ یہ ایسی حرکت کرتا، شمائلہ بیچاری بے گناہ ہماری بچی، وہ نہ اس طرح خودکشی کرتی۔ شمائلہ کے پیچھے پورا خاندان ہے، شمائلہ اکیلی نہیں ہے، جو باقی 3 ہمارے بیٹے بھائی شہید ہوئے ہیں ان کے پیچھے پورا خاندان ہے، وہ کوئی 3 لڑکے نہیں تھے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کی جماعت نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ان کے خلاف امریکیوں کے؟ جی نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، ہم نے اسمبلی میں ان کے اوپر باقاعدہ موشنز موو کیے ہیں، اس کے اوپر بات چیت کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی سیشن نہیں ابھی چل رہا، لیکن اس کے اوپر ہمارا پروٹیسٹ ہے جی۔ نہیں، آپ کی جو مسلم لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ، ان کو سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، بالکل، کیونکہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپوزیشن کی جماعت ہیں تو آپ کو تو لاہور میں نظر آنا چاہیے کہ جی ان کے خلاف، امریکیوں کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دندناتے پھر رہے ہیں یہاں پہ، یہ ریمنڈ جیسے لوگ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایکچولی دیکھیے جواد صاحب، سڑکوں پہ آ جانے سے، اس طرح سے نظر نہیں آئی، آ جانے سے یا میڈیا کے سامنے، چودھری صاحب کی طرف سے بھی یا پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جو ڈائریکٹ امریکیوں کے خلاف ہو۔ کیوں نہیں آئی؟ آپ کے سامنے ہے، شجاعت صاحب نے کہا، پہلے دن شجاعت صاحب نے اظہار افسوس سب کی طرف سے، جی نہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ پنجاب نیگلیجنس کی وجہ سے اتنی لمبی دیر لگی ہے، اسی وقت آپ کو کر لینا چاہیے تھا۔ سارا مدعا جو ہے وہ تو صرف اپوزیشن ہوتے ہوئے وہ پنجاب گورنمنٹ میں ڈالیں گے، تو اپوزیشن ہی تو ہے، اپوزیشن ہی تو ہے،
جو جمہوریت کا حسن ہے. اپوزیشن ہی تو ان کو یاد کراتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اس وقت. اگر آپ یہ الزام تراشی کر دیں کہ اپوزیشن ہے تو کرٹیسائز. عوام کے ساتھ تو کھڑی ہو نا, یہ حکومت کے ساتھ لڑتے رہنا, یہ مطلب عوام کے ساتھ کھڑی ہو کے نظر تو آئے. مثلا میں جو میرا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات, میں سمجھ گئی وہ آپ کی میں پرسنل رائے سمجھتا ہو ہوں کہ سکتی جی ہے. میری رائے یہ ہے کہ مجھے تحریک انصاف, حالانکہ بہت بڑی جماعت نہیں ہے, ان کے کچھ لوگ مجھے پروٹیسٹ امریکی سفارت خانے کے سامنے انہوں نے پروٹیسٹ کیا نظر آیا. کچھ اور جماعتوں نے بھی کیا, جماعت اسلامی والوں نے کیا, لیکن اس طرح سے آپ کی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ نہیں آئی جی سامنے. نہیں, ہم نے بالکل ان کا ساتھ دیا ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, ان کے گھر گئے ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ بھرپور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اسمبلیز میں, ہم نے ان کے لیے ریٹن ورک. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ریمنڈ کو دے دیں گے, واپس دے دیں گے, یا ان کے بس میں نہیں؟ آپ دیکھیے جی, معاملہ سب جوڈش ہے. ہم لوگوں کو, آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو سب جوڈش معاملہ ہے اس کے اوپر ہم کوئی کامنٹ, ہم کون ہوتے ہیں کامنٹ کرنے والے, جب ہمیں پتہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہے, ہمیں عدل ملے گا. قریشی صاحب نے تو سامنے آ کے بات کر دی جی, وہ جب ان کی اپنی پارٹی سے ناراضگی ہوئی ہے تو انہوں نے آ کر سامنے باتیں کر دی. کاش وہ اقتدار میں جب ہوں تب بھی اسی طرح سامنے آئیں, اسی طرح سٹینڈ لیں. بڑی اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو ابھی بھی جو انہوں نے کہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو گھوم پہیلیاں بجا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, کبھی فوزیہ صاحبہ آ جاتی ہیں پریس کانفرنس کرنے اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے, یو ٹرن مان لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو میری ذاتی رائے تھی. ذاتی رائے پارٹی میں رہ کر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ کو مشترکہ طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے, آپ کو آرڈرز آتے ہیں, آپ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ یہاں سے مجھے یہ بتائیں کہ اتفاق والوں سے آپ کا اختلاف کیوں ہے؟ اتفاق والے آپ کیا کمپنی کی بات کر رہے ہیں؟ اتفاق کمپنی کی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ میں وہی بات کر رہا ہوں, میاں برادران جو ہیں. جی دیکھیے جی, اختلاف اور وہ ایک دوسرا اس کا ورڈز مترادف ورڈ کیا ہوگا, ہم لوگوں کا کوئی مفاہمتی پالیسی کو لے کے اگر یہ چلتے ہیں, یہ اکٹھے رہ کر پنجاب میں حکومت کو چلائیں, ہم اپوزیشن کا مینڈیٹ ہمیں ملے, ہم اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا جواب خواتین کو کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں قوم کو, کوئی جی میرا یہی میسج ہے عورتوں کے لیے کہ 30 سیکنڈ میں آپ پلیز. وہ ان میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, جرأت ہو, اور جو وہ بات کہہ دیں اس کے اوپر قائم رہیں اور وہ ہمت رکھیں اور باہر نکل آئیں. تو میرا نہیں خیال کہ جتنے راستے میں ہرڈلز ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرتا رہے گا. بس ہمت رکھیں, اپنے اندر ڈیڈیکیشن رکھیں. خواتین میری دعائیں, میرا ساتھ جس عورت کو چاہیے, جو مشورہ مجھ سے چاہیے, میرا کہیں بھی میری ضرورت کسی عورت کو بھی ہو, تو میں ایم پی اے سمینہ خاور حیات اپنی خواتین کے ساتھ ہوں. ناظرین, سمینہ خاور حیات صاحبہ سے ہماری گفتگو ہوئی, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں, فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر, فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.